اور اللہ رب العزت نے یہ تو ویسے تو انسان کی پوری جو زندگی اس کو ملی ہے وہ اس کامیابی کے پیچھے بھاگنے کے لیے بس. اس پوری تقریر میں جو یہ ساری کی جاتی ہے کامیابی 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 کی نظام، صرف ایک بات سچی ہے، ایک بات، صرف ایک بات، باقی سارا جھوٹ در جھوٹ ہے. وہ سچی بات یہ ہے کہ انسان کا دنیا میں ہونے کا مقصد کامیابی پانا ہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جس چیز کو کامیابی بنا کے دکھا رہے ہیں وہ کامیابی ہے نہیں، لیکن کامیاب انسان واقعی وہی ہے جو ساری زندگی ایک ایک سانس کامیابی کے پیچھے دوڑا ہے. اس نے کامیابی کو سمجھا ہے اور پھر اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ہر صلاحیت اس نے جو ہے وہ صرف کر دی. اپنا وقت اس کامیابی کے سمجھنے کو حاصل کرنے پر لگایا، اپنی جو ہے وہ زبان اس کامیابی کے حاصل کرنے پر اس نے چلائی، اپنے جو ہے ٹانگوں کو اسی کامیابی کے پیچھے اس نے تھکایا، اپنا مال اسی کامیابی پر اس نے لٹایا، اسی کامیابی کو پانے کے لیے اس نے خرچ کیا. انسان کی زندگی کا اصل مقصد اور اس کی تگ و دو کا اصل جو مطمع نظر ہے ہونا یہی چاہیے کہ کامیابی پانی ہے. بس اس سارے اتنے لمبے نظام میں سچی بات جو کرتے ہیں وہ صرف اتنی ہی ہے. تو جس انسان نے سمجھا کہ کامیابی ہے، اب اس کو اللہ نے اگر مال دیا ہے اس نے اس مال کو بھی وہی کامیابی حاصل کرنے پر ہی جو ہے وہ صرف کیا. تو اب دیکھو اس کا مال متاع الغرور نہیں، اس کا مال دھوکہ نہیں، اس کا مال وبال نہیں، اس کا مال سوال اور حساب نہیں ہے. اس کے مال کی کیا عزت اور کیا حیثیت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ اس مال کا جو اصل کامیابی پر خرچ ہوا ہے. فرمایا کہ وہ اگر کھجور کا آدھا دانہ بھی ہے اللہ رب العزت اس کو اس طرح پالتے ہیں جیسے کوئی اپنے پالتو جانور کی پرورش کرتا ہے، اور پہاڑوں سے بڑا اللہ رب العزت اس کو بنا دیتے، پہاڑوں کو بڑا. کیونکہ یہ انسان کے مال کا وہ حصہ ہے جو حقیقی معنوں میں اس نے کس چیز پر خرچ کیا؟ کامیابی پانے کے لیے خرچ کیا تھا، جہنم سے بچنے پر خرچ کیا تھا، جنت کو پانے کے لیے خرچ کیا تھا. اللہ رب العزت کیا وہ مال اتنا پسندیدہ، اللہ رب العزت کیا وہ مال اتنا پسندیدہ ہے کہ وہ باقی سارے اعمال 1 سے 10 تلتے، اور یہ مال جو کامیابی پر خرچ ہوتا ہے یہ 1 سے 700 تلتا ہے اللہ رب العزت کے، یہ گنا جاتا ہے. یہ مال اب متاع الغرور نہیں رہا، یہ ایک حقیقت پر صرف ہوا، یہ ایک حقیقی نیکی بن گیا. اب یہ قیامت کی صبح تک بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، اللہ رب اس کو بڑھائے، اور یہی اس کی زندگی کا حقیقی سرمایہ بن گیا. انسان نے اپنی زبان اسی حقیقی کامیابی کو پانے کے لیے صرف کی ہے. اس زبان سے اللہ کا کلام پڑھا، اس زبان سے اللہ کی طرف بلایا، اس زبان سے اللہ کی دعوت دی، اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا، اس زبان سے قرآن مجید پڑھا، اس زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا. یہ زبان خرچ ہو رہی، کس چیز پر صرف ہو رہی ہے؟ کامیابی پانے کے لیے. تو ایک ایک لفظ اس کی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے. اور میں کہ الحمدللہ کہا تملأ المیزان، اللہ رب العزت کا جو نام اعمال تو اعمال تولنے والا ترازو ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے بڑھ جاتا ہے. اور وہ ترازو اتنا بڑا ہے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دکھایا، دیکھ کر اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے. پھر میں اگر یہ آسمان و زمین اس کے اندر رکھ دیے جائے تو ایسے پڑے ہوں جیسے کسی بڑے تخت پر ایک سکہ پڑا ہوتا، اتنا بڑا میزان ہے. لیکن دیکھو زبان سے جو چیز ادا ہو رہی ہے وہ کس مقصد کے لیے ادا ہوگی؟ کامیابی پانے کے لیے. تو وہ ایک چھوٹا سا جملہ میں خفیفتان علی اللسان، بالکل ہلکے زبان پر، ذرا بھی اس کی وجہ سے بوجھ نہیں ہوتا، اور وہ تملأان المیزان، اللہ رب العزت کے اس پورے ترازو کو بھر دیتے. میں سبحان اللہ کہتا ہے کہ انسان تملأ ما بین السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے فاصلہ جو ہے وہ اس سے بھر دیتا. اور اسی زبان سے غیبت کا ایک کلمہ نکالتا ہے، اسی زبان سے کسی کو گالی دیتا ہے، اسی زبان سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اس عمل کی حقیقت اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے، اتنا برا، اتنا کڑوا، اتنا زہریلا یہ جملہ اس کے لیے ہے کہ فرمایا اگر سمندر کے میٹھے پانی میں ڈال دیا جائے سارا کا سارا پانی سے کڑوا ہو جائے، سارا کا سارا پانی. یہ ساری چیز انسان کی زندگی جو ہے وہ اسی کامیابی اور ناکامی کے دائرے کے گرد گھوم رہی ہے. تو یہ حتمی فیصلے ہونے